ہونا چاہیے اور عقیدے جازمہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن اور مسلمان بندوں کی مدد ضرور بالضرور کرے گا. اگر اللہ نے مدد چھوڑ دی تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو مدد کرے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد سارے لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، لیکن کون مدد کرنے والا تھا؟ مدد کرنے والا کون تھا ان کی؟ اللہ تبارک و تعالی. اسی لیے جب ہوا کا فرشتہ، پانی کا فرشتہ پریشان ہو گیا کہ یہ اللہ تیرا نام لینے والا صرف ایک بندہ ہے، تیرے پاس اتنی طاقت ہے، تو نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں ہوا کے جھونکے سے ساری آگ کو اڑا کر کے ان کے گھروں پہ ڈال دوں، ان کے گھروں کو جلا دوں، بارش لے آؤں تو ساری کی ساری آگ لمحے کے اندر بجھ جائے، لیکن پھر بھی تیرا نام لینے والا بندہ آج دنیا کی طرف اس میں جل کر کے رہ جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اس سے مدد چاہو، اس سے اجازت لو، اگر وہ تم سے مدد چاہتا تو مدد کر دو اس کی. حضرت ابراہیم السلام نے کیا جواب دیا تھا کہ اگر اللہ نے تمہیں میری مدد کے لیے بھیجا ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں. کیوں؟ یقین تھا کہ مدد کون کرنے والا ہے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ. اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو دنیا میں تمہارے اوپر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ ہی میاں ہی نے تمہیں رسوا کر دیا تو کون ہے؟ اللہ ایک مچھر سے تمہاری جان لے لے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک مچھر سے تمہاری، اور تمہارے ہی جوتے تمہارے سر کے اوپر پڑیں گے، ہے کہ نہیں؟ کوئی ذات، کوئی بھی چیز، کوئی بھی لشکر، کوئی بھی ملک تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنی مدد کو تم سے ہٹا لے تو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے انبیاء علیہم السلام ہر دم کس سے مدد چاہتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالی سے. حضرت نوح علیہ السلام نے کس سے مدد چاہی ہے؟ اہل علم حضرات سے میں کہوں گا کہ اس موضوع کو امام محمد بن نصر مروزی کی کتاب تعظیم و قدر الصلاۃ کے اندر اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ نماز کے ذریعے انبیاء علیہ السلام حضرت آدم سے لے کر کے آخر تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کیا کرتے تھے. سارے لوگوں کو اس کے اندر ذکر کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب ہر قسم سے آپ کو تکلیف دینے، حتیٰ کہ اپنے شہر سے نکال دینے، پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دینے پر تیار ہو گئی اور ایمان لانے پر تیار نہیں ہوئی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ رب انی مغلوب فانتصر. اے اللہ تعالیٰ میں مغلوب ہوں، میں بے بس ہو گیا، اب تو میری مدد کر. اللہ نے مدد کی کہ نہیں مدد کی؟ حضرت ہود علیہ السلام، تمام کے تمام انبیاء کس سے مدد چاہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے. ایک حدیث آپ کے سامنے علامہ البانی رحمہ اللہ صحیحہ میں لے آ کر کے متعدد کتب حدیث سے، مسند احمد اور محمد بن نصر المروزی وغیرہ تمام کتب حدیث سے لے آ کر کے ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ غزوہ حنین کے موقع پر کس سال میں پیش آئی تھی غزوہ حنین؟ غزوہ حنین کس سنہ پیش آئی تھی؟ فتح مکہ کے فوراً بعد 8ویں ہجری کے اندر. 8ویں ہجری میں غزوہ حنین کہاں پیش آئی تھی؟ غزوہ حنین جی غزوہ حنین کہاں پیش آئی تھی؟ اپنی تاریخ تو سمجھیں، سیرت تو پڑھے بھائی. جو رسالے پڑھنے میں آپ لوگ گنوا دیتے ہیں اپنا وقت، اخبار پڑھنے میں گنوا دیتے ہیں ادھر ادھر کے، اس کو کم سے کم سیرت پڑھنے میں تو کم سے کم یاد تو رہے کچھ نہ کچھ. غزوہ حنین کہاں پیش آئی تھی؟ مکے اور طائف کے بیچ میں، حوازن کے قبیلے کے ساتھ حنین کی وادی میں یہ غزوہ پیش آیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صہیب رضی اللہ تو بیان فرماتے ہیں کہ فجر کے بعد آپ کچھ پڑھا کرتے تھے، لیکن ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے آپ کیا پڑھ رہے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اللہ کی مدد چاہتے تھے. کچھ پڑھا کرتے تھے آپ فجر کے بعد، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے تھے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. تو ایک دن ہم نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ پڑھتے ہیں، آپ کچھ
پڑھتے ہیں لیکن ہماری سمجھ میں وہ بات نہیں آتی ہے. آپ نے کہا کہ مجھے یاد جب ہم نے اپنی قوم کی کثرت اور زیادتی کو دیکھا کہ آج تو اتنے لوگ ہیں ہمارے ساتھ, اتنے مسلمان کافروں کے مقابلے میں کبھی اکٹھا نہیں ہوئے تھے, تو ان کو دیکھ کر کے مجھے یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی بنو اسرائیل کے ایک نبی جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تھا بنو اسرائیل کی طرف, انہوں نے اپنے قوم کی کثرت اور زیادتی کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور سوچا کہ آج کم ہونے کی بنیاد پر ہم ہاریں گے نہیں, یعنی ہماری تعداد اتنی زیادہ آج ہے کہ اب ہارنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کبر اور یہ گھمنڈ پسند نہیں ہے. حالانکہ کبر نہیں تھا لیکن ایک نبی سے توکل کس پر ہونا چاہیے, مدد کی امید کس سے رکھنی چاہیے. لیکن کیا کہا انہوں نے کہ کم ہونے کی بنیاد پر آج ہم کبھی دشمن سے ہاریں گے نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اس کی سزا یہ ہے کہ 3 چیزوں کا اختیار تمہیں دیا جاتا ہے, یا تو دشمن کا تمہارے اوپر غلبہ ہو جائے گا, کیا یا تو دشمن کا تمہارے اوپر غلبہ ہوگا, اور یا بھوک تمہارے اوپر مسلط کر دی جائے گی, اور یا پھر تمہارے اوپر موت طاری کر دی جائے گی. اور تینوں بڑے مشکل کام ہیں. دشمن کا غلبہ ہو جائے, بھوکے مرنے لگے لوگ, اور یا کہ اچانک سارے کے اوپر ایک ایسی بیماری یا ایک موت طاری ہو جائے. تو اپنی قوم سے مشورہ کرنے لگے. تو قوم نے کہا بھائی آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ ان چیزوں کو بہتر جانتے ہیں, اس لیے جو آپ ہمارے لیے فیصلہ کریں گے ہم اس کے اوپر تیار ہیں. تو وہ اللہ کے نبی نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھ کر کے اللہ تعالی سے دعا کی. اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی, اے اللہ تعالی, دشمن کا اگر قبضہ ہو گیا تو بڑی مشکل چیز ہے یہ. کیوں؟ اگر دشمن کا قبضہ ہو گیا تو بڑا مشکل ہے, اس لیے دشمن نہ بچوں کو چھوڑتا ہے, نہ عورتوں کو چھوڑتا ہے, نہ بوڑھوں کسی کو نہیں چھوڑتا ہے. دیکھ لیا آپ نے اس زمانے میں کسی کی عزت باقی رہتی ہے, کسی کی عزت باقی نہیں رہتی. اور بھوک سے بڑی تکلیف ہوتی ہے, اس لیے بھوک بھی مسلط نہ کیجیے. البتہ یہ ہے کہ اگر آپ کا فیصلہ ہی ہے تو موت ہمارے اوپر طاری کر دیجئے. تو حدیث شریف میں ہے کہ 3 دنوں کے اندر 70,000 لوگ مر گئے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن میں اپنی قوم کی کثرت کو دیکھ کر کیا پڑھتا ہوں, اللہم بک احاول وبک اصابل. اے اللہ تعالی تیری ہی مدد سے ہم کوشش کرتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں, اس لیے کہ تیری مدد کے بغیر اور کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو ہر نبی, خواہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا آپ سے پہلے جو لوگ ہوں, جتنے انبیاء ہیں, وہ سارے کے سارے مشکل وقت پر کس سے دعا کیا کرتے تھے؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے. مدد کس سے مانگتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے. لیکن ذرا رک کر کے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ ہم اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں, لیکن مدد کی کرتے ہیں, وہ کون سے ہمارے نیک بندے ہیں جن کی مدد ہوتی ہے؟ یہ ہے اصل سوال. ورنہ آپ لوگ کہیں سارے مسلمان تو مدد کیوں نہیں ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہندوستان میں اتنے مسلمان, پاکستان میں, افغانستان, ساری دنیا میں, حتیٰ کہ اگر صحیح عدد و شمار کیا جائے تو جتنی تعداد مسلمانوں کی دنیا میں کہ دوسری قوم کی نہیں ہے کہ نہیں؟ اور اکٹھا طور پر جتنا مسلمان ہندوستان میں کہیں اور نہیں ہے کہ نہیں؟ لیکن پھر اللہ کی مدد ہوتی کیوں نہیں؟ جب ہمارا یہ یقین ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے, تو آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آتی ہے؟ اس کا جواب بھی قرآن مجید میں صرف 2 لفظوں کے اندر موجود ہے. سورہ محمد, جس کا نام سورہ القتال بھی ہے, وہ کس پارے میں ہے؟ 26ویں پارے میں. کس پارے میں ہے؟ 26ویں پارے میں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان تنصروا اللہ
यंसुरुकुम व युथब्बित अक़दामकुम। ये एक फैसला है अल्लाह ताला के, इसमें भी कोई तब्दीली नहीं हो सकती। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। बिल्कुल टिट फॉर टेट है, जैसे को तैसा बदला अल्लाह मियां देता है। अगर तुमने अल्लाह की मदद की तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इहफज़िल्लाह, इहफज़ के, तू अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी। इन अहसनतुम अहसनतुम वहल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, इहसान का बदला क्या होता है? एहसान ही हुआ करता है। तो अल्लाह की मदद किन लोगों को मिलेगी? उन मुअमिनीन को मिलेगी जो अल्लाह तबारक व तआला की मदद करेंगे। अब सवाल ये आप लोग करेंगे, अल्लाह की मदद हम कैसे करें? अल्लाह हमारी तलवारों का मोहताज है? अल्लाह हमारे हथियार का मोहताज है? अल्लाह हमारा मोहताज है? अल्लाह तो सारे लोगों की मदद करने वाला है, हम अल्लाह की मदद कैसे करेंगे? एक सवाल है। लेकिन बुखारी शरीफ की जरा उस हदीस के ऊपर आप गौर करें जो हजरत अबू हुरैरा से मरवी है कि अल्लाह ताला दिन क़यामत में अपने एक बंदे को बुलाएगा और कहेगा, अय बंदे, दुनिया में मैं प्यासा था, हमने तुझसे पानी तलब किया, तूने मुझे पानी नहीं दिया। मैं बीमार था, तूने मेरी इयादत नहीं की। मैं भूखा था, लेकिन तुझे मुझे खाना नहीं खिलाया। वो बंदा क्या कहेगा? हे अल्लाह ताला, तू तो रब्बुल आलमीन है, तू कहां बीमार होने वाला, तू कहां प्यासा होने वाला, तू कहां भूखा होने वाला है? तुझे मैं कैसे पानी पिला सकता हूं? सारी दुनिया को पानी पिलाने वाला तू है। तुझे मैं खाना कैसे खिला सकता? सारी दुनिया खाना खिलाने वाला तू है, तू तो रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला फरमाएगा, लेकिन मेरा फला बंदा बीमार था, अगर तू उसकी इयादत को जाता, उसकी बीमार पुरसी को जाता, तो वो अमल आज तू मेरे नजदीक पाता है। मेरा फला बंदा प्यासा था, उसने तुझसे पानी मांगा है, अगर तू उसे पानी दिया होता तो उसका अज्र आज मेरे पास तू पाता। मेरा फला बंदा भूखा था, अगर उसे तूने खाना दिया होता तो आज उसका अज्र मेरे पास आता। मालूम यह हुआ कि अल्लाह की बंदों की मदद गोया अल्लाह की मदद है। अल्लाह के रसूल की मदद कीजिए, अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह के दीन की मदद कीजिए, अल्लाह की मदद आएगी। यह है इसमें अल्लाह ताला की मदद। इसी चीज को अल्लाह तबारक व तआला सूरे हज के अंदर बड़े वाज़ेह तौर पर फरमाता है, और वही असल मकसद मेरे बयान का है, वही आयत है असल मकसद। जिस आयत तरफ आपको मैं लाना चाहता हूं, वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु इन्नल्लाहा लक़विय्युन अज़ीज़ अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस सलाता व आतवुज़ ज़काता व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु, जो अल्लाह की मदद करेगा अल्लाह उसकी भी मदद करेगा। अल्लाह ताकत वाला है, उसके अंदर कोई कमजोरी नहीं है, उससे बड़ी ताकत वाला कोई नहीं है। अजीज, वो गालिब है, उस पर गालिब होने वाला कोई नहीं है। तो अल्लाह ताकत है, ये ताकत किसके लिए इस्तेमाल करेगा? अल्लाह ताला, जो अल्लाह की मदद करेगा। वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु इन्नल्लाहा लक़विय्युन अज़ीज़। वो कौन से लोग हैं जो अल्लाह की मदद के मुस्तहिक होंगे? उसी का जिक्र आगे वाली आयत में अल्लाह ताला बयान फरमाता है। अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस सलाता व आतवुज़ ज़काता व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। ये 5 चीजें हैं, 5 बुनियाद है अल्लाह ताला की मदद हासिल करने के लिए। फैसला कर ली इसी के ऊपर। ये 5 चीजें मोमिनों के अंदर पाई गई, मुसलमानों के अंदर पाई गई, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी मदद फरमाएगा। अगर ये चीज ना पाई गई तो अल्लाह ताला की मदद ढूंढते हैं लोग, अल्लाह ताला की मदद हासिल आने वाली नहीं है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जैसा कि हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह बिदाया व निहाया के अंदर लिखा है, अपने जो फौजी कमांडर थे उनके पास लिख भेजा कि सबसे पहली चीज जिसकी मैं तुम्हें वसीयत करता हूं क्या है? वो अल्लाह तबारक तआला का तकवा है। दूसरी चीज क्या है? गुनाह के काम से बचते रहना। क्यों? इसलिए कि तकवा और नेक काम ही करके तुम अल्लाह ताला की मदद के मुस्तहिक ठहरते हो, वरना अगर तुम भी गुनाह का काम करो और काफिर भी गुनाह का काम करे
تو ظاہر بات ہے جس کے پاس دنیاوی طاقت زیادہ ہوگی وہی غالب آئے گا. جس کے پاس دنیاوی طاقت زیادہ ہوگی وہی غالب آئے گا. تم اپنے دشمنوں سے طاقت اور تعداد کی بنیاد پر لڑائی